बलूच तलबा अदम बाजियाबी केस में वजीर आजम पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को समाअत पर फिर जाती हैसियत में तलब कर लिया। वजीर दाखिला और वजीर दिफा को भी पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, निगरान वजीर आजम को बता दें आइंदा समाअत पर कराची न जाएं। ISI, MI और FIA के DGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी कमेटी आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हर माह की तारीख मिलाकर 24 तारीखें हो चुकी हैं। जो शहरी बाजियाब हुए उनके खिलाफ कोई केस रिकॉर्ड पर नहीं। इस्लामाबाद F6 से बगैर FIR शहरी को उठा ले गए। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG ISI, DG MI सरकारी मुलाजिम हैं। ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वजीर आजम को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदेह हैं। अपने मुल्क के शहरियों को रिकवर करने में 2 साल लगे। वजीर आजम की सरकारी मसरूफियत थी, इसलिए पेश नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था, मैं वजीर आजम की मसरूफियात का रिकॉर्ड नहीं देखता। हाई कोर्ट के ऑर्डर है, बलूच तलबा मिसिंग है, ऑफिशियल एंगेजमेंट क्या थी ऐसी इंपॉर्टेंट सर? आपको भी नहीं पता? मैं तो नहीं प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड कीप करता। क्यों नहीं आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल एंगेजमेंट पे? हाई कोर्ट के ऑर्डर है, बलूच तलबा मिसिंग है, ऑफिशियल एंगेजमेंट क्या थी ऐसी इंपॉर्टेंट सर? आपको भी नहीं पता? मैं तो नहीं प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड कीप करता। यूनिफॉर्म की इज्जत को बहाल कराने की जरूरत है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, अगर स्टेट के इदारे ये करेंगे तो चोरों और डाकुओं से शहरियों की हिफाजत कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने घर पर छापे का बताया। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा, वर्दी की जो इज्जत है उसे बरकरार रहने दें, लोगों को मजबूर न करें। किसी दिन घर से कोई मजामत करेगा और छापा मारने आने वाले को गोली मार देगा, डरे उस वक्त से जब ऐसा हो, फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। केस किया है तो आइए उसे चलाएं, हम समाअत जरूर करेंगे। कहीं से भी हो दरख्वास्त गुजार को लाएं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी कर दिया। मुतालिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अवाम ने मैंडेट दिया है, कानून में कोई ऐसी शिक नहीं कि इलेक्शन को कलादम करार दिया जाए। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, पाकिस्तान की आईनी तारीख का अहम तरीन केस है। मुतालबा है फुल कोर्ट समाअत करे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन हार चुके। शर्म की बात है कि नून लीग सिर्फ 17 सीटों के साथ हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। मैंडेट अवाम ने दिया है, कोई कानून और आईन की कोई शिक ऐसी है नहीं कि दिए कि मैंडेट को रिवर्स कर सके या इलेक्शन को कलादम करे। हमारा तो ये मुतालबा है कि फुल कोर्ट इसको सुने। पाकिस्तान की आईनी और जमहूरी तारीख का सबसे अहम तरीन केस है। शहजादा की 713 सीट जीते हैं, उसके अगेंस्ट नवाज शरीफ ने उजरदारी की है इलेक्शन कमीशन में, और वहाँ पे उसने रिकाउंट मांगा है। रिकाउंट में बक्सों में तो उसके वोट नहीं है। अब बैलेट पेपर छपवा रहा है ताकि फिर वही छपवाए गए बैलेट पेपर बक्सों में डाल के रिकाउंट में अपने आप को जितवा सके। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है लाहौर की, और मरियम नवाज अपनी सूबाई असम्बली की सीट हार चुकी है। शर्म नहीं है 17 हल्कों के साथ वजीर आजम बने। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने बयान इंक्वायरी कमेटी को कलमबंद करा दिए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, आगा कीजिए। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने इंक्वायरी कमेटी को अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन के जरिए ने बताया है कि तहकीकाती कमेटी का काम और इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। अगले मरहले में रिटर्निंग अफसरान को तलब करके उनसे बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे, और DROs की जानिब से ये कहा गया कि ये इल्जामात जो हैं ये इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इल्जामात की उनकी तरफ से तरदीद की गई है, और डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के बयानात
قلم بند کیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ ان پر الیکشن کے دوران کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. تاہم 3 دن میں انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زاہد مشوانی. پارٹی میں شمولیت کے معاملات لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے فیصلہ ہوگا. کابینہ کی تشکیل کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. امن و امان، صحت اور روزگار کے لیے کام کرنا ہے. وفاق سے صوبے کے حقوق لیں گے. نوجوانوں کو روزگار اور کاروبار دیں گے. معلوم ہے ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑا ریلیف دے سکتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا حق دینا ہوگا. کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیگل ٹیم بنی ہوئی ہے اور وہ تمام ایسپیکٹس کو دیکھ کے ذاتی طور پر بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی انگیج ہے. وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ جو بھی فائنل وہ ڈیسیجن لیں گے انشاءاللہ خان صاحب کی اجازت کے ساتھ، اور کابینہ جو ہے جب یہ ہمارے حلف وغیرہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ خان صاحب کو ہم تمام سی وی جو ہے تمام ایم پی جو جیتے ہیں وہ سب کی خان صاحب کو دے رہے ہیں اور سب کی فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے. اس سے پہلے اس وقت ہمارے جو حالات ہیں سب سے ضروری ہمارا ہے وہ پہلے امن و امان ہے. ہم پہلے اس کی ہم فوکس کریں گے. 2 سال میں جو حالات بنے ہوئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے چل رہے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. صحت کارڈ جو ہے انشاءاللہ فوراً بحال کریں گے. روزگار کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے. شہری طور پر قانونی طور پر خواتین کو مسائل آتے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے. ہماری حکومت ہے وہ خواتین کو انشاءاللہ فری آف کاسٹ پوری اسسٹنس دے گی ان کے لیگل رائٹس کے لیے. ہمارے جتنے بھی حقوق ہیں صوبے کے وہ انشاءاللہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے آپ ہم اکٹھے نہیں دے سکتے، آپ کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پاکستان بھی ہمارا ہی ہے. وہ تو ہم دے سکتے ہیں ریلیف ان کو کہ ٹائم لائن تھوڑی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پیسے چاہیے اور ان کو ہمیں دینے پڑیں گے. وفاق میں حکومت کے معاملے پر لیگی اور پی پی کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس آج ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آج لیگی کمیٹی کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گی. زاہد مشوانی، اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی اظہر. جی، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان مرکز میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے اب تک 4 دور مکمل ہو چکے ہیں رابطہ کمیٹیوں کے. آج 5واں دور ہے اور یہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ کن کردار جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے دونوں اطراف سے. اب تک جو دور ہوئے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کے سامنے ایک موقف رکھا ہے اور فارمولہ پیش کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وفاق کا حصہ ہونا چاہیے. کیبنٹ میں پیپلز پارٹی کے وزراء ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ پہلے 3 سال پرائم منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کا اور اگلے 2 سال پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آئینی عہدے ہیں اس پر بھی تفصیلی طور پر اس میں مشاورت ہوئی ہے اجلاس میں، لیکن پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے وقت مانگا تھا کہ وہ اپنی مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کرے گی. تو آج امکان ہے کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اپنا موقف جو ہے اس کمیٹی کے سامنے رکھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نواز شریف اسلام آباد کے لیے جاتی عمرہ سے روانہ ہو گئے. وہ مری بھی جائیں گے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے مری میں قیام کے دوران نواز شریف کی آصف زرداری اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں متوقع ہیں. نواز شریف کا تقریباً 1 ہفتے تک مری میں قیام کا امکان ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، چمن اور مالاکنڈ سمیت مختلف شہروں میں بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا. راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کے بعد راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. واسا عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں. آج کراچی، ٹھٹا اور سجاول میں بوندا باندی کا امکان ہے. کراچی میں تیز ہواؤں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. چمن، خوشک ٹاپ، خواجہ عمران، دوبندی، قلعہ عبداللہ میں بھی بادل برسے. پشاور اور گردنواہ میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بٹگرام میں بھی خوب بارش ہوئی. لکی، مروت اور گردنواہ میں بادل جم کر برسے. پسرور، فیروز والا اور دیگر شہروں میں بھی بارش ہوئی. بادل برسنے کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے سردی میں اضافہ کر دیا. ملک میں موسم سرما کے رنگ چھا گئے. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف ہی برف ہے. کالام میں 2 فٹ اور مالم جبہ میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. ایچ بی ایل پی ایس ایل میں آج چوتھے میچ میں کوئٹہ کے جنگجو اور لاہور کے قلندرز ٹکرائیں گے. دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گی. لائیو ایکشن شام 7 بجے شروع ہوگا. ایچ پی ایل پی ایس ایل میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کے خلاف میچ 55 رن سے جیت لیا. ملتان میں کنگز 186 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 130 رنز ہی بنا سکے.
ہوم گراؤنڈ پر سلطانز کامیاب، کنگز کے خلاف 55 رن سے فتح یاب۔ سلطان اسٹیڈیم میں کراچی نے ٹاس جیت کر ہوم سائیڈ کو بیٹنگ دی، رضوان صرف 11 بنا کر میر حمزہ کا شکار بنے۔ دوسری وکٹ پر سینچری شراکت، 52 رن بنانے والے ملان کو سیمز نے کیچ آؤٹ کرایا۔ ہینڈرکس نے 79 اور خوشدل نے 28 رن کی برق رفتار اننگز کھیلی، ٹوٹل 185 تک پہنچایا۔ ہدف کے تعاقب میں کنگز کی شروعات تباہ کن رہی، ونس اور سعد تیسرے اوور میں آؤٹ۔ شان مسعود کے 30 رن، شعیب ملک نے نصف سینچری بنائی، دونوں کے آؤٹ ہوتے ہی بازی پلٹ گئی۔ کنگز پورے اوور کھیل کر 8 وکٹ پر 130 رن ہی بنا سکے۔ کراچی کنگز اور دا پویلین کے پینل کا کنگز کے سابق مینیجر نوید رشید مرحوم کو خراج عقیدت۔ تمام کھلاڑیوں اور مینجمنٹ نے ملتان سلطانز کے خلاف میچ سے پہلے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ ڈگ آؤٹ کے ساتھ نوید رشید مرحوم کا کٹ آؤٹ بھی رکھا گیا۔ سابق کپتان اور لیجنڈری فاسٹ بولر وسیم اکرم کہتے ہیں نوید رشید کی اچانک وفات سے گہرا صدمہ پہنچا۔ بھی امپورٹنٹ مومنٹ ہے اس ایچ بی ایل کے آغاز کا، بیکاز ہمارے ایک دوست جو تھے مینیجر تھے کراچی کنگز کے نوید رشید، میں نے تو اس کے ساتھ 4-5 سال گزارے ہیں۔ آپ نے تو بالکل ڈگ آؤٹ شیئر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ I was shocked when I found out. I'm still in shock. So sad to know جہاں پہ آتے تھے ہمارے پاس آ کے بیٹھتے تھے۔ What a lively person, what a good-hearted human being, always very supportive, always very kind. ان کی تمام فیملی سے، ان کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے جو ہے our profound condolences. اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کو ہمت دے، because I can imagine the kids and what family must be going through. Absolutely. ہماری دعائیں ان کے ساتھ and we'll be always there for them. ہر لمحہ پرجوش میں پی ایس ایل میچز پر سٹار کرکٹرز کے تجزیے۔ باسط علی کہتے ہیں کراچی کنگز کو ٹاس جیت کر بولنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کامران اکمل نے کہا کوئٹہ کی ٹیم بولنگ کی وجہ سے میچ جیتی۔ کی بھرپور تالیوں میں سرہا ہے ہمارے ساتھ، سرہا اصغر کے لیے بہت ساری تالیاں۔ سرہا کا کیا مطلب؟ سرہا کا مطلب ہے محل یا اونچی عمارت۔ کراچی کی بریانی بہت مشہور ہے، ملتان کا سوہن حلوہ بہت مشہور۔ اصولاً آپ دیکھیں نا جتنے بھی ابھی 2 یا 3 میچ ہوئے ہیں اس میں جو بھی ٹاس جیت رہا ہے پہلے بالنگ ہی کر رہا ہے، ڈیو فیکٹر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ملتان میں میچ ہو رہا ہے۔ ہاں، ملتان اور کراچی کا ویدر ایک جیسا ہے۔ پہلے تو ٹیموں کو یہ سوچنا پڑے گا ٹاس جیت کے اگر بالنگ کرنی اپنا کمبینیشن پہلے دیکھیں۔ اس سال نا کراچی کی ٹیم بہتر ہے۔ کوئٹہ آج جو میچ جیتی ہے صرف اپنی بالنگ کی وجہ سے جیتی۔ پشاور نے اب بابر کو تھوڑا سا اپنے ڈیسیژن بہتر کرنے پڑیں گے، خود ذمہ داری لینی پڑے گی کپتانی کی۔ اگر میں اداکارہ نہ ہوتی تو ڈیش ہوتی۔ ٹیچر۔ انڈسٹری میں لیڈ رولز صرف چند پسندیدہ لوگوں کو ملتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک ورڈ ہے ڈاڑھی، ڈھاڑی، تو اس کا مطلب بتانا ہے۔ ڈاڑھی مطلب سخت، ڈاڑھی مطلب نرم۔ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں ان کا ساتھ دوں، لیکن میں کہہ دیتی ہوں کہ آدھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شدید، بہت یا سخت۔ لاہور کا مقابلہ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز سے۔ کوئٹہ، لاہور کیا میں لاہور کہوں گی؟ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔